Recording progress. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، آج سے ہم ایک نئی کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں، تفسیر جلالین، جس کے حوالے سے کل بھی ایک ہمارا سبق ہوا تھا، جس کے اندر مصنفین کا کچھ تعارف اور اس کتاب کا جو اسلوب ہے اس کو بیان کیا گیا تھا کہ اس کتاب کے اندر کیسے ہوتا ہے پڑھائی کا سلسلہ، سبق کا سلسلہ، اور جو تفسیر ہوتی ہے اس کے اندر اغراض مفسر کا جو تعلق ہوتا ہے اس کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ تو آج سے ہم پہلے سورت کو شروع کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما وفہما۔ آمین آمین۔ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ حمدا موافیا۔ پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے آپ کو عرض کیا اس کو تفسیر جلالین کو دو جو مفسرین ہیں، دو علماء ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ ایک ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، دوسرے علامہ جلال الدین محلی علیہ رحمہ۔ تو سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اسرا تک، یعنی جو 15ویں پارے کے اندر آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہاں تک لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے، اور اس کے بعد جو امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تھے، تو انہوں نے پیچھے سے شروع کیا تھا، سورہ ناس سے لے کر سورہ کہف تک آپ نے لکھا۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے آخر سے شروع کیا تھا، وہ پہلے کے بزرگ تھے، تو ان کا درمیان میں وصال ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔ پھر ان کے بعد علامہ جلال الدین محلی شافعی علیہ رحمٰن نے، نہیں بلکہ علامہ جلال الدین جو پہلے بزرگ تھے وہ تھے علامہ جلال الدین محلی علیہ رحمٰن۔ تو جلال الدین محلی علیہ رحمٰن نے پچھلے جو تھے، یعنی سورہ ناس سے لے کر سورہ کہف تک انہوں نے لکھا، علامہ جلال الدین محلی نے۔ اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمٰن نے سورہ بقرہ سے لے کر جو ہے وہ آخر تک سورہ اسرا تک، یعنی اس پورے قرآن کی تفسیر کو مکمل کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان دونوں کی پارٹیشن تھی اس کے اندر۔ چلیں یہ جو شروع کے اندر مقدمہ ہے تھوڑا سا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی چیز کا بیان اس مقدمے کے اندر کہتے ہیں الحمد للہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس کی نعمتوں کے لیے موافی ہیں، یعنی مقابل ہیں ان کے لیے، ان کی مقدار، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی ہم پر نعمتیں کی ہیں اتنی ان نعمتوں جتنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، مکافین لمزید ہی، اور ان نعمتوں کی مزید کے لیے کافی ہیں، یعنی ان نعمتوں کو بڑھانے کے لیے وہ حمد کافی ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے سردار محمد اور ان کی آل اور ان کی اصحاب اور ان کے گروہ پر۔ جنود یہ گروہ کو بولتے ہیں، فوج کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حاذا مشتدت الیہ حاجت الراغبین، حاذا کا جو مشار الیہ ہے وہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب اس کتاب کی طرف مشتدت الیہ، الہی کی جو ہی ضمیر ہے نا، اس سے ترجمہ شروع کریں گے کہ اس کتاب کی طرف رغبت رکھنے والوں کی حاجت کی شدت ہوئی، اس کتاب کی طرف رغبت رکھنے والے کی حاجت کی شدت ہوئی، یعنی جو قرآن پاک کی تفسیر کے اندر رغبت رکھنے والے ہیں تو ان کو یہ حاجت ہوئی کہ کیا کی جائے، فی تکمیل تفسیر القرآن الکریم، قرآن کریم کی تفسیر کو مکمل کرنے میں حاجت کیا ہوئی، پیش آئی۔ یہ فی تکمیل تفسیر القرآن الکریم، یہ جو ہے وہ جو متعلق ہوگا یہ راغبین کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔
قرآن جی پاک کی جی تفسیر کو مکمل کرنے کے اندر رغبت رکھنے والوں کی حاجت کیا ہوئی؟ یہ اس کی شدت ہوئی، یعنی وہ حاجت پیش آئی۔ کون سی تفسیر؟ الذی الفہ الامام العلامۃ المحقق المدقق جلال الدین محمد بن احمد المحلی الشافعی رحمہ اللہ، وہ تفسیر جس کو امام علامہ محقق مدقق جلال الدین محمد بن احمد محلی شافعی علیہ رحمٰ نے لکھا تھا۔ وہ کتاب، وہ تفسیر جس کو اس علامہ نے، یعنی اس امام نے، وہ کون سے امام ہیں؟ امام جلال الدین محلی شافعی علیہ رحمہ، انہوں نے لکھا تھا سورہ ناس سے لے کر سورہ کہف تک، پیچھے سے لکھا تھا۔ کیونکہ جو بزرگان دین ہوا کرتے تھے، وہ جب بھی کوئی کام کیا کرتے تھے تو ان کو یہ ذہن میں ہوا کرتا تھا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کام کو پورا نہ کر سکیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں، یعنی ہمارا وصال ہو جائے۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا، تو انہوں نے بھی اپنے ذہن کے اندر یہ رکھا، تو سوچا کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو اس سے لوگ زیادہ نفع حاصل کریں گے اگر بالفرض میرا انتقال ہو جاتا ہے، میرا وصال ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکمل نہیں ہو سکی تھی سورہ کہف تک، یعنی 15 پارے انہوں نے لکھے تھے تفسیر کے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَتَتْمِيمُ مَا فَاتَهُ، وَتَتْمِيمُ مَا فَاتَهُ وَهُوَ مِنْ اول سورۃ البقرۃ الی آخر سورۃ الاسراء، اور یہ تتمہ ہے۔ آدھا تتمیم، یہ مکمل کرنا ہے اس کا جو رہ گیا تھا۔ تتمیم ما فاتہ، جو ان سے رہ گیا، یعنی جو امام جلال الدین محلی سے رہ گیا، یہ اس کا تتمہ ہے، اس کو مکمل کیا ہوا ہے۔ اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے وہو من اول سورۃ البقرۃ، سورہ بقرہ کے شروع سے لے کر سورہ اسراء کے آخر تک، یعنی سورہ بقرہ کی ابتدا سے لے کر سورہ اسراء کی آخر تک جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، بے تتمت علی نمتہ، اس کتاب کے مکمل کے تتمے کے ساتھ۔ تتمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پورا کرنا، ٹھیک ہے۔ جی اور جی نمت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، راستہ، یعنی جو طریقہ امام جلال الدین محلی علیہ رحمٰ نے رکھا تھا طریقہ کار اس تفسیر کو کرنے کا، وہی طریقہ اپناتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی نے اس تفسیر کو پورا کیا۔ اب من سے جو ہے وہ من یہاں پر بیانیہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ وضاحت کر رہے ہیں، یعنی من ذکر ما یفہم بھی کلام اللہ تعالی، یعنی اس چیز کو ذکر کرنا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا جائے۔ والاعتماد علی والاعتماد علی ارجح، یا پھر اس کا عطف ہوگا پیچھے ذکر پر، عین کا مطلب ہوتا ہے عطف، تو اس کا عطف ہے اس عین پر، ذکر پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ عطف ہوگا والاعتماد علی ارجح الاقوال، اور راجح قولوں پر اعتماد۔ تفسیر قرآن پاک کی گئی، بعض نے یہ کی، بعض نے یہ کی، بعض نے یہ تھی، یہ مختلف اقوال آ گئے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ تو ان اقوال میں جو راجح قول ہوگا، جو سب سے معتمد قول ہوگا، اس پر انہوں نے کیا کی ہے؟ تفسیر کی ہے۔ والاعراب محتاج الیہ، اور وہ اعراب جس کی طرف محتاج ہوا جائے، تو یہ بھی اس تفسیر کے اندر لکھی گئی ہے، یعنی یہ قولیز اس تفسیر کی بیان جا رہی ہیں کہ اس تفسیر کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اعراب بیان کیا گیا ہے، وَتَنبِیہ علی القراءات المختلفۃ المشہورۃ، اور مشہور مختلف قراءتوں پر تنبیہ ہے، خبردار کرنا ہے کہ یہاں پر یہ بھی قراءت موجود ہے، یہاں پر یہ بھی قراءت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں علی وجہ لطیف،
وعبیر، لطیف یعنی لطیف تو کہتے ہیں ایک جو نازک ہو، یا پھر اس کو کہہ لیں کہ اچھی ترتیب پر، اچھے طریقے پر اور اچھی تعبیر پر، و ترک تطویل بے ذکر اقوال غیر مرضیت، اور طوالت کو ترک کرنے کے ساتھ، و ترک تطویل، اور طوالت کو ترک کرنے کے ساتھ، غیر جو غیر پسندیدہ جو اقوال ہوں کو ذکر کرنے کے ساتھ، یعنی جو طوالت اقوال کو ذکر کرنے کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے، تو غیر ضروری جو اقوال ہوتے ہیں ان کو ذکر کر کے جو ہے وہ طوالت نہیں کی جاتی، اس طوالت کو چھوڑا گیا ہے۔ وعرابیب وعرا وعاریب وعاریب محالها کتب العربیت، کتب العربیت، اور ان کی محل اعراب کے ساتھ، اعاریب کا مطلب ہے محل اعراب بیان کرنا، کہ یہاں پر یہ جو اعراب ہے یہ کس محل کے اندر ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے۔ کتب بالعربیت، عربی کے اندر اس کو لکھا گیا ہے۔ واللہ اسأل النفع به فی الدنیا، اور اللہ تعالی سے ہم سوال کرتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، اسئلہ یہ مصنف کہتے ہیں، مصنف جو یہ جو مقدمہ تحریر کر رہے ہیں وہ ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اس کتاب کے مکمل ہونے کا، اس سے فائدے کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع دے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کتاب کے ذریعے نفع حاصل کرنے کا دنیا کے اندر سوال کر رہے ہیں۔ وَأَحْسَنِ وَأَحْسَنِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ فِي الْعُقْبَى، اور آخرت میں اس پر اچھی جزا کا ہم سوال کرتے ہیں کہ آخرت میں اس کتاب کے تحریر کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جزا دیں، فی العقبہ آخرت میں، بے من ہی و کرم ہی، اپنے احسان، اپنی نعمتوں کے ساتھ اور اپنی کرم کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، ہی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور اپنے احسان سے آخرت میں ہمیں بہترین جزا دے۔ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کتاب کی وجہ سے اس کتاب کا جتنا ثواب بنے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نہیں دے، بلکہ اپنے حساب سے دے، بے حساب دے، اپنے کرم سے اور اپنے احسان سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اچھی جزا دے کا۔ اب شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے سورہ بقرہ شروع ہو گئی۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو اس سے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی مراد کو جاننے والا ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی استاد جی بہترین آ رہی ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو اس سے جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی الف لام میم، اب اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس لفظ سے جو مراد ہے، اس لفظ کی مراد، اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو اس لفظ سے جاننے والا ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ اب یہاں پر غرض مفسر ہے، جو بھی تفسیر کی جائے گی ہم اس کی غرض مفسر کو بیان کرتے جائیں گے، آپ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تکرار سے، آپ کو بار بار بیان کرنے سے، بار بار آپ کو یاد کرنے سے، سوچ و وچار کرنے سے یہ آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گی۔ اغراض مفسر کے حوالے سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ اس چیز کو ابھی سے ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں گے اور سوچتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو اس سے جاننے والا ہے۔ اس کی اندر غرض مفسر ہوگی الف لام میم کی جو ہے وہ مراد بتانا،
کہ اس کی مراد کیا ہے؟ اس کی مراد صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں اس کی مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی بتانے سے، لیکن حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ذالکا، سورہ بقرہ کے اندر ہے الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو تفسیر جلالین کے پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو آیت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک آیت کا حصہ پڑھا اس کا ترجمہ کیا، ایک لفظ پڑھا پھر ترجمہ کیا پھر ترجمہ کیا، نہیں. ایک مکمل آیت پڑھ رہے ہیں پھر اس آیت کا ترجمہ کریں، پھر اس کے درمیان جو تفسیر جلالین کے کلمات آ رہے ہیں پھر ان کا ترجمہ کریں، پھر غرض مفسر بیان کریں. ٹھیک ہے. جی تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے، یا پھر اور کو چھوڑ دیں کیونکہ عطف نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کیا کیا ہدایت ہے؟ کتاب ہدایت ہے. ٹھیک ہے. اب ذالک نکالا، ذالک جو ہے وہ اس میں اشارہ آتا ہے بعید کے لیے. وہ اگر کوئی چیز دور پڑی ہو تو کہتے ہیں ذالک، ذالک شے، وہ چیز. تو یہاں پر ذالک استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر ذالک یہ ہاذا کی معنی میں، ذالک اے ہاذا. تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا مراد بتانا کہ جو ذالک ہے اس کی مراد کیا ہے. تو ذالک سے مراد ہاذا ہے. ٹھیک ہے. تو جی یہ ہو گیا غرض مفسر. آگے کتاب کے بارے میں کہا الذی یقرأ یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واحد کا صیغہ ہے. یقرأ، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا لیکن واو کے اوپر جو حمزہ ہے وہ پڑھا جائے گا. یقرأ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کتاب جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. اور وہ کتاب کون سی ہے؟ وہ کتاب ہے قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر غرض مفسر ہو گئے کتاب کی مراد بتانا کہ کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے. کتابیں تو بہت ساری ہیں، انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، کوئی اور بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، لیکن اس کتاب کی جو مراد ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جی آگے کہتے ہیں لا ریبہ، ریبہ کے بعد نکلا شک کا، اے لا شک فی ہے، یعنی قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ریب کی معنی بتانا. مراد بتانا یہ الگ چیز ہے، معنی بتانا یہ الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. یہ دقیق چیزیں ہیں، اس کو ذہن نشین کر لیں. ایک ہوتا ہے مراد بتانا، ایک ہوتا ہے معنی بتانا. جو معنی ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، لیکن جو مراد ہوتی ہے اس کے اندر کوئی اور آپشن ہوتا ہے. جیسے الکتاب کے اندر اور آپشن موجود ہے، تو کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تو آگے مراد بتائی کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور بھی آپشن موجود تھے. تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہاں پر غرض مفسر ہوگا مراد بتانا، اور یہاں پر ہے معنی بتانا. وہاں پر مرادی معنی بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرادی معنی بتانا، اور مراد بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر کہیں گے معنی بتانا. یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کہ مراد بتانا یا مرادی معنی بتانا. ٹھیک ہے. تو ریب کا مطلب ہے شک. اعتبار سے شک نہیں ہے قرآن پاک کے اندر، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس کے اندر شک ہوتا، اس کے اندر شک نہیں ہے، اس لیے اب یہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ جملۃ النفی خبر مبتدہ مبتدہ ذالک، اور یہ جو نفی کا جملہ ہے نا لا ریب فیہ، یہ لا اس میں لا، لا نفی جنس ہے. لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پھر خبر بنے گی.
व जुमलतुन नफी, ये जुमला बन जाएगा ना। और जो है वो ये नफी जो है वो, ठीक है, तो ये नफी वाला जुमला मिलकर ये खबर बनेगा। और नफी वाला जुमला ये खबर मुब्तदी, खबरुन, जुमलतुन नफी खबरुन, नफी का जुमला ये खबर है। मुब्तदउहु जालिका, इसकी मुब्तदा जालिका है। पीछे था ना जालिकल किताब, तो जालिका वो क्या था, जालिका इसमें इशारा, मुशारुन इलैह, ये दोनों मिलकर बनेगा मुब्तदा। और ला रैब फी ये इस्म और खबर मिलकर जुमला बनेगा। फिर ये जुमला बनकर फिर ये खबर बनेगा पीछे मुब्तदा की। ठीक है। वल इशारतो बिही लित्ताज़ीम, और इशारा यहाँ पर ताजीम के लिए है। इसमें इशारा जालिका जो है ये ताजीम के लिए है। वैसे तो जो जालिका होता है वो बईद के लिए बोला जाता है, लेकिन अगर कोई चीज मुअज्जज हो, मुकर्रम हो, तो उसकी वजाहत के तौर पर जालिका का भी जो है वो कलिमा लाया जाता है। इसीलिए कुरान के लिए, कुरान चूंकि मुअज्जज किताब है, इसलिए इसके लिए जालिका का कलिमा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो वल जुमलतु नफी खबर मुब्तदी, ये जो है ये बनेगा गर्ज मुफस्सर के अंदर बनेगा जो है वो नहवी तरकीब बताना। मैंने अगराज मुफस्सर आपको बयान कर दिए थे, और पीडीएफ भेज भेज दी थी कि जिसके अंदर बयान हुआ था कि अगराज मुफस्सर कौन कौन से हो सकते हैं। तो देख लीजिएगा कि दोबारा देख लीजिएगा उसको। और तो यहाँ पर जो गर्ज मुफस्सर बनेगा जुमलतुन नफी, इसके अंदर बनेगा नहवी तरकीब बताना। ठीक है। वल इशारत भी लिताजीम है, और यहाँ पर जो होगा वो आ, जालिक की जो है वो वजाहत करना। और हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। तो हुदन ये खबर सानिन, ये दूसरी खबर है। पहली खबर थी ला रैब फी है, और दूसरी खबर है हुदन, यानी हुदन ये मसदर है। मसदर कभी इसमें फाइल की माना में होता है, कभी इसमें मफऊल की माना में होता है। तो हुदन ये हादिन की माना में है। नीचे लिखा हुआ है मसदरुन बेमाना इसमिल फाइल, ये मसदर है, इसमें फाइल की माना में है, यानी हिदायत वाले हैं, हिदायत वाली है। ये किताब हिदायत वाली है मुत्तकियों के लिए, यानी मुत्तकी इस किताब से हिदायत हासिल करेंगे, मुत्तकियों को इस किताब से हिदायत हासिल होगी। अब मुत्तकी कौन से, उसकी वजाहत करते हैं अस्साइरीन इलल तकवा। अब यानी जल्दी करने वाले तकवा की तरफ, बे इम्तिसाल अवामिर व इज्तिनाब नवाही, अवामिर को बजा लाने के साथ और नवाही के इज्तिनाब के साथ, यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिए हैं उनको बजा लाना, और जिनसे मना किया है उनसे रुक जाना। जब बंदा ये करेगा तो तकवा की तरफ वो क्या हो जाएंगे, साइरीन, वो तकवा वाले हो जाएंगे, मुत्तकी हो जाएंगे। तो इमाम गजाली अलैहिर्रहमा तकवा की बहुत सारी तारीफें उन्होंने बयान की हैं। उनमें से एक तारीफ ये भी है कि यानी जो अवामिर हैं उनको बजा लाना, और जो नवाही हैं उनको उनसे रुक जाना, ये तकवा की उन्होंने तारीफ बयान की है मिनहाजुल आबिदीन के अंदर। ठीक है। जी। तो ले इत्काइहिम बिजालिकन नार, अब उनको मुत्तकी क्यों कहा जाता है। मुत्तकी का वैसे मतलब होता है बचने वाला, बचना। तो मुत्तकी को मुत्तकी क्यों कहा जाता है, उसकी वजह तस्मीया बयान करते हैं, लिइत्काइहिम बिजालिकन नार, उनको उस आग से बचाने की वजह से।
جو متقی ہوں گے ان کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، آگ سے بچایا جائے گا ان کو، تو اس وجہ سے ان کو متقی بولا جاتا ہے، متقی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت ہو گئی، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور اغراض مفسر کو بھی دیکھ لیجیے گا، اور آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ الذین یؤمنون سے پھر انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔